السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کے 8ویں درس کے فرسٹ پارٹ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم چیز ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک بڑا حصہ آج کے درس پر منحصر ہے۔ پیارے طلباء، ہمیں 3 چیزیں سیکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کیا ہے، دوسری چیز یہ کیسا ہے، اور تیسری چیز یہ کس کا ہے۔ یہ کیا ہے ہم نے سبق نمبر 1-2 میں سیکھا، ما ھذا، ما ھذہ، ما ذالک، ما تلک۔ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ فیمینین اور مسکولین دونوں کے لیے الگ الگ اسماء الاشارہ ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے موصوف صفت سیکھا، یہ کیسا ہے۔ ھذا بیت کبیر، یہ بڑا مکان ہے۔ ذالک مسجد جمیل، وہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ التاجر فی الدکان، تاجر دکان میں ہے۔ الامام فی المسجد، امام مسجد میں ہے۔ الطالب فی المدرسۃ، طالب علم مدرسے میں ہے۔ الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے۔ آج ہم یہ کس کا ہے یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کو عربی زبان میں مضاف و مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا انگریزی نام ہے پوسیسو کیس۔ اس میں کسی چیز کو ایک دوسری چیز کی جانب اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب خالد، خالد کی کتاب۔ کتاب کا اضافہ خالد کی جانب کیا گیا ہے، تو کتاب مضاف ہے، خالد مضاف الیہ ہے۔ خالد وہ اسم ہے جس کی جانب کتاب کا اضافہ کیا گیا ہے، تو عربی زبان میں کتاب کو اس جملے میں مضاف کہیں گے اور خالد کو مضاف الیہ کہیں گے۔ خالد کیا ہے یہ سینٹنس میں؟ پوسیسر، اور کتاب کیا ہے؟ پوسیسڈ۔ اسی طریقے سے ہم مزید 2-3 جملوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے قلم خالد، قلم خالد، خالد کا پین، خالد پین۔ تیسرا جملہ ہے بیت خالد، خالد کا مکان۔ چوتھا جملہ ہے مدرسۃ خالد، خالد کا اسکول۔ عزیز طلباء، بک، پین، ہاؤس اور اسکول، ان چاروں کی نسبت اضافت خالد کی جانب کی گئی ہے، اسی لیے خالد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اور جس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے خالد کی طرف وہ کیا ہے؟ مضاف ہے، وہ مضاف کہلاتا ہے۔ اب یہ 4 جملوں میں کتاب خالد، قلم خالد، بیت خالد، مدرسۃ خالد، ان چاروں جملوں میں خالد مضاف الیہ ہے اور کتاب، قلم، بیت اور مدرسہ مضاف ہے۔ تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مضاف اور مضاف الیہ کی شناخت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم ایک دوسری سلائیڈ پہ چلتے ہیں جہاں ہم باضابطہ طور پر اس سبق کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ الدرس الثامن، 8واں سبق،
मुज़ाफ़ुन व मुज़ाफ़ुन इलैही। 8वें सबक का नाम क्या है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैह। अरबी में मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? कुल्लु इस्मिन उज़ीफ़ा इला इस्मिन आखर, हर वो इस्म जो दूसरे इस्म की जानिब इजाफा किया गया है। मुज़ाफ़ुन इलैह किसको कहते हैं? कुल्लु इस्मिन उज़ीफ़ा इलैहि शैउन, हर वो इस्म जिसकी जानिब किसी चीज का इजाफा कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे जुमले को देखिए, हाज़ा किताबु मुहम्मदिन, ये मोहम्मद की किताब है। इस जुमले में किताब मुज़ाफ है और मोहम्मद मुज़ाफ़ुन इलैह है, क्योंकि किताब की इजाफत मोहम्मद की जानिब की गई है। अब देखिए सामीन, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह की जो बहस है ये बड़ी तवील बहस है, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्तसर अंदाज में 1 मिनट के अंदर ये बहस को समझाने की कोशिश करूंगा। मुज़ाफ़ का कानून क्या है? मुज़ाफ़ के मुताल्लिक जो क़वायद हैं वो ये हैं कि मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी, यानी दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर नहीं आएंगे। मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ़ुन इलैह पर अगर अलिफ लाम है तो एक ज़ेर होगा और अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो ज़ेर होंगे। तो ये जो दो क़ायदे हैं, इन क़ायदों को आप अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिए कि मुज़ाफ़ अलिफ लाम से खाली होगा, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आएगी, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर। मुज़ाफ़ुन इलैह अलिफ लाम होगा तो एक ज़ेर होगा और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़ेर उस पर होंगे। अब उसकी मिसालें, आसान मिसालें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले आप हजरात को ये बात बताई गई है कि अरबी ज़बान में ओरिजिनली तमाम अस्मा पे दो पेश रहते हैं। मिसाल के तौर पर किताबुन है, कलमुन है, बैतुन है, मस्जिदुन है, दुकानुन है, कमीसुन है, कुर्सियुन है। तो ओरिजिनली हर इस्म जो है दो पेश के साथ होता है। जब उस पर अलिफ लाम आता है, मारिफा बना दिया जाता है, तो फिर दो पेश की जगह एक पेश आ जाते हैं। ये बात हमने इससे पहले मारिफा व नकिरा की बहस में हमने सीखी। अब देखिए, यहां किताबुन है और अल किताब है। अगर इसकी इजाफत हम अल्लाह की जानिब करेंगे तो जुमला कैसे बनेगा? किताबुन प्लस अल्लाह या अल किताबु प्लस अल्लाह, जुमला बन रहा है किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। अब देखिए, किताबुल्लाही में किताब मुज़ाफ है और अल्लाह मुज़ाफ इलैह है। तो हमने ये कहा था कि मुज़ाफ पर अलिफ लाम, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर नहीं रहते, इसीलिए ये अल किताब का अलिफ लाम चले गया और ये किताब उनके दो पेश चले गए। क्या बनी ये? किताबु, किताबुल्लाही। मुज़ाफ़ इलैह का कानून हम क्या बताए थे? मुज़ाफ़ इलैह पे अगर अलिफ लाम रहा तो एक ज़ेर, अलिफ लाम नहीं रहा तो दो ज़ेर। यहां इलाहुन पर अलिफ लाम है, अल्लाह पर अलिफ लाम है, इसलिए एक ज़ेर। किताबुन अल किताबु, इसकी इजाफत अल्लाह की तरफ कर दी गई तो किताबुन के दो पेश चले गए, अल किताब का अलिफ लाम चले गया, तो क्या बना? किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। एक दूसरी मिसाल समझेंगे हम यहां। बैतुन, देखिए, बैतुन मकान, अल बैतु अलिफ लाम आ गया तो दो पेश जाके एक पेश आ गया। अब अगर हम ये बैतुन अल बैतु को अल्लाह की तरफ मंसूब करें, इजाफा करें, तो जुमला क्या बनेगा? बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। इसमें अलिफ लाम चला गया, मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं होगा, मुज़ाफ पर दो पेश नहीं होंगे, इसलिए दो पेश भी चले गए, अलिफ लाम भी चले गए, तो बैतुल्लाही हुआ। एक तीसरी मिसाल है रसूलुन। रसूलुन पे अलिफ लाम अगर आ जाए तो अल रसूल हो जाएगा, दो पेश चले जाएंगे।
یہ رسول اور الرسول، اس کی اضافت اگر اللہ کی طرف اگر آپ کریں تو جو جملہ بنے گا رسول اللہ، اللہ کے رسول. ایک چوتھی مثال دیکھیے، عبد بندہ، غلام، العبد معرفہ ہے، پرٹیکولر بندہ، پرٹیکولر غلام. اس کو اگر ہم اضافہ کریں اللہ کی طرف تو جملہ کیا بنے گا؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ. دیکھیے سامعین، یہ چار جملے ہر مسلمان کو معلوم ہیں. اس کا مطلب کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، رسول اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. یہ جو چار جملے ہیں جو تقریباً مسلمانوں کو، اردو داں حضرات کو اس کے معنی کے ساتھ معلوم ہے، تو آپ مضاف مضافلے کی بحث میں ان چار جملوں کو بطور مثال یاد کر لیجئے: کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، عبداللہ. اس میں اللہ تعالی کی ذات مضاف الیہ ہے اور کتاب، بیت، رسول، عبد مضاف ہے. مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، دو پیش نہیں آئیں گے، دو زبر دو زیر نہیں آئیں گے، اور مضاف الیہ پر اگر الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا. یہاں ایک زیر ہے. ہم دو زیر کی مثالیں آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو عزیز طلباء، یہ بحث انتہائی اہم بحث ہے. اس کے بعد جتنے بھی جملے آئیں گے اسی پر وہ جملے جو ہیں منحصر رہیں گے. مضاف مضافلے کی جو بحث ہے وہ جملے اسمیہ میں اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اب آئیے کچھ مثالیں مزید ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر آئیے یہاں دیکھتے ہیں، کعبۃ پلس اللہ. اگر ہم کعبہ کی اضافت اللہ کی طرف کریں گے تو جملہ کیسے بنے گا؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ. کعبۃ پہ دو پیش تھے، جیسے ہی وہ مضاف بنا دو پیش چلے گئے، ایک پیش آ گیا. اگر الکعبۃ ہوتا تو الف لام بھی چلے جاتا، کعبۃ اللہ ہی رہتا. دیکھیے دوسری چیز، خلیل اللہ. خلیل دوست کو کہتے ہیں، پلس اللہ، اللہ تعالی. تو آپ خلیل کی اضافت اللہ کی طرف کریں گے تو جملہ کیسے بنے گا؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اب دیکھیے نصر، نصر کہتے ہیں مدد کو. اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں جلالہ. تو اس کو اگر ہم ملا دیں، نصر کی اضافت اللہ کی طرف کریں تو نصر اللہ، نصر مضاف جس پر الف لام نہیں آئے گا اور دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آئیں گے. اللہ مضاف الیہ، اس پہ الف لام رہا تو ایک زیر، اگر الف لام نہیں رہا تو دو زیر. حبیب، حبیب یعنی محبوب، اس کی اضافت اگر اللہ کی طرف کریں آپ اللہ تو حبیب اللہ، اللہ کے حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے، آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیے رب، رب پروردگار کو کہتے ہیں. الناس لوگ، اس کا جملہ رب کی اضافت لوگوں کی طرف اگر کر دی جائے تو رب الناس، لوگوں کا رب. اب دیکھیے یہاں ملک بادشاہ، الناس لوگ. اگر بادشاہ کی اضافت لوگوں کی طرف کر دی جائے تو ملک الناس، دیکھیے الف لام ہے ایک زیر، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ. اب یہاں ہے الہ، الہ معبود، الناس لوگ. اگر الہ کی اضافت ہم الناس کی جانب کریں گے تو مضاف مضاف الیہ کیسا بنے گا؟ الہ الناس. دیکھیے الہ، یہ دو پیش تھے ایک پیش ہو گیا، الہ، الہ الناس. آئیے عبد پلس اللہ، عبد اللہ. اوپر یہ مثال چلی گئی ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ دو لائن میں ہم الف لام مضاف الیہ بغیر الف لام کے اس کی مثالیں دیکھیں گے. قلم پلس حامد. اب آپ حامد کا قلم بنا یہ جملہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ قلم حامد. قلم کے دو پیش
چلے جائیں گے کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، دو پیش نہیں آئیں گے، تو ایک پیش ہوگا قلم حامد، چونکہ حامد پر الف لام نہیں ہے اس لیے دو زیر لگائے، حامد کا قلم، اسم نام، طالب اسٹوڈنٹ، اسم الطالبی طالب علم کا نام۔ اب دیکھیے بابن پلس بیتن، بابن دروازہ، بیتن مکان۔ اب آپ مکان کا دروازہ کیسے کہیں گے؟ باب البیتی، مکان کا دروازہ۔ اب یہ بیت کی جگہ اگر جنت ہے تو کیسے بولیں گے؟ باب الجنتی۔ اگر یہ بیت کی جگہ کعبہ ہے تو کیسے بولیں گے؟ باب الکعبتی۔ اگر یہ بیت کی جگہ سیارتن ہے یعنی گاڑی، کار، تو کیسے بولیں گے؟ باب السیارتی۔ اگر یہ بیت کی جگہ مسجدن ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ باب المسجدی۔ اگر یہ بیت کی جگہ دکان ہے تو کیسے کہیں گے؟ باب الدکانی۔ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد رسول پلس اللہ، رسول اللہ، یہ مثال بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے آخری سطر میں 4 مثالیں رہ گئی ہیں۔ غرفتن بیتن، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں، بیتن مکان کو کہتے ہیں، مکان کا کمرہ۔ یہ جملہ اگر بنانا ہے تو غرفت البیتی۔ اب دیکھیے بیتن پلس مدرسن، بیتن مکان، مدرسن ٹیچر، ٹیچر کا مکان اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو عربی میں کیسے بولیں گے؟ بیت المدرسی، بیت مضاف، المدرسی مضاف الیہ۔ خمیس یاسر، تو خمیس کو یاسر کی طرف اگر آپ اضافہ کریں گے، مضاف مضاف الیہ کا جملہ بنائیں گے تو کیسے بنے گا وہ جملہ؟ خمیس یاسر، یاسر پہ الف لام نہیں لگائیں گے کیونکہ آلریڈی یاسر جو ہے ایک لڑکے کا نام ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود معرفہ ہے، تو جب الف لام نہیں رہے گا تو دو زیر آئیں گے۔ قمیص یاسر، قمیص محمد، خمیس حامد، اس طریقے سے۔ اب دیکھیے دکان پلس تاجر، تو تاجر کی دکان آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو کیسے بولیں گے؟ دکان التاجری، تاجر کی دکان۔ سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مثالیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آئیے دوسری سلائیڈ کی طرف ہم جائیں گے۔ یہاں کچھ مزید مثالیں میں آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ رب پلس العالمون، عالم کہتے ہیں گیلیکسی کو، عالمون گیلیکسیز، رب یہ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ تمام عالموں کا رب تو وہ مضاف مضاف الیہ کیسا ہوگا؟ رب العالمین۔ اب دیکھیے یہ عالمین، عالمون، عالمین کیوں بنا، یہ انشاءاللہ ایک دو درس آگے یہ بحث آ رہی ہے، میں وہاں آپ کو جو ہے یہ قاعدہ بتاؤں گا، لیکن فی الوقت جو ہے آپ اس کو رب العالمین مضاف مضاف الیہ سمجھ کے آگے بڑھیے دوسری مثالوں کی طرف۔ یہ مثال ہے یومن، یومن کہتے ہیں دن کو، الدین، الدین قیامت کے دن کو بھی الدین کہا جاتا ہے۔ یوم الدین قیامت کا دن، وہ کیسے بنے گا؟ یوم الدینی، مضاف مضاف الیہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے مالکن پلس یومن، دن کا مالک، کیسے کہیں گے؟ مالک الیومی۔ یہاں کیا ہے؟ مالکن دو پیش تھے لیکن جب یہ مضاف بن گیا تو ایک پیش آ گیا، یومن دو پیش تھے لیکن یہ مضاف الیہ بنا، الف لام کے ساتھ ہے اس لیے ایک پیش، نہیں اگر الف لام کے ساتھ نہیں لا رہے ہیں تو آپ مالک یومن دو پیش کے ساتھ، مالک یوم الدین، دیکھو قیامت کے دن کا مالک۔ یہ جو یوم ہے یہ مالک کا مضاف الیہ ہے لیکن الدین کا مضاف ہے، اسی لیے اس پہ الف لام نہیں آئے گا کیونکہ یہ دین کا مضاف بنا اسی لیے اس پہ الف لام نہیں ہے، مالک کا مضاف الیہ بنا اسی لیے اس پر ایک زیر ہے۔ ایک دوسری مثال دیکھیے رب پلس الناس، رب الناسی۔ شر پلس الوسواس، الوسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، شر برائی، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی، اگر مضاف مضاف الیہ کا جملہ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو شر الوسواسی۔
وسوسہ ڈالنے والے کی برائی. اب دیکھیے دین پلس اللہ، آپ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کا دین، تو آپ کیسے کہیں گے؟ دین اللہ، اللہ کا دین. یہاں ہے اصحاب پلس الفیل. اصحاب صاحب کی جمع ہے، الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو اگر ہاتھی والے اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ اصحاب الفیل. اصحاب پہ مضاف بن گیا اس لیے دو پیش نہیں ہے. الفیل مضاف الیہ ہے، اس پر الف لام ہے اس لیے ایک زیر ہے. ایک اور جو ہے جملہ ہے اذن. اذن کہتے ہیں اجازت کو. رب پروردگار، پروردگار کی اجازت، تو کیا کہیں گے آپ؟ اذن رب، پروردگار کی اجازت. مطلع. مطلع کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے چاند یا سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ مطلع. فجر، فجر کا وقت. اب فجر کا مطلع کیسا کہیں گے؟ مطلع الفجری، فجر کے طلوع ہونے کی جگہ. تو آئیے سامعین اب ہم مضاف مضاف الیہ کی کچھ مثالیں اللہ کے کلام قرآن مجید میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. فی رحاب القرآن. سب سے پہلی مثال سورہ فاتحہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے سامعین یہ رب العالمین تھا، تمام عالموں کا رب. للہ پہ زیر ہے نا اسی لیے ربی ہو گیا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تھا مالک یومن، دن کا مالک. پھر کیا بنا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. تو مالکی یوم الدین میں گزشتہ سلائیڈ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں، قیامت کے دن کا مالک. ایک دوسری مثال ہے سورہ ناس کی. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں. رب الناس لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود. تو یہ تینوں جملے جو ہیں مضاف مضاف الیہ ہیں. رب مضاف، ملک مضاف، الہ مضاف، الناس مضاف الیہ، الناس مضاف الیہ، الناس مضاف الیہ. کس چیز سے پناہ میں آؤں گا؟ من شر الوسواس الخناس. دیکھیے شر الوسواس، شر الوسواس کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ ڈالنے والے کی برائی. من حروف جر ہے، من آنے کی وجہ سے یہ شرری ہو گیا. من شر الوسواس الخناس الذی، جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں. اب دیکھیے صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع ہے. صدور الناسی مضاف مضاف الیہ ہے، لوگوں کے سینے. فی آنے کی وجہ سے یہ صدور الناسی صدور الناسی ہو گیا. من الجنتی والناس، یہاں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے لیکن ہمارا گزشتہ سبق یہاں ہے من حرف جر میں سے ہے. من کے بعد جو اسم آتا اس کو زیر ہم لگاتے. مثال کے طور پہ جنن کی جمع جنتن ہے، تو یہ الجنت تھا، من آنے کی وجہ سے من الجنتی ہوا. یہ الناسو تھا، من آنے کی وجہ سے والناسی ہوا. اب دیکھیے سورہ نصر کی آیت نمبر 1-2. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھیے نصر اللہ، اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد آئے گی اور اس کی فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ دین اللہ تھا، اللہ کا دین. فی آنے کی وجہ سے دین اللہ ہوا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج. ایک اور مثال دیکھیے سورہ معون کی آیت نمبر 3 ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ کیا تھا؟ طعام المسکینی، مسکین کا کھانا. علی آنے کی وجہ سے طعام المسکین ہوا. ایک اور مثال دیکھیے سورہ الفیل کی، الم تر کیف فعل ربک،
کیا آپ نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا انجام کیا، کیسے معاملہ کیا، بِأَصْحَابِ الْفِیل، اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب الفیل مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہاں سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دیکھیے لیلۃ پلس القدر تھا، لیلۃ القدری ہوا، قدر کی رات، یہ فی آنے کی وجہ سے لیلۃ القدری ہو گیا۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ وما ادراک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بتایا، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب دیکھیے سامعین، یہاں لیلۃ القدری اپنے صحیح پوزیشن میں ہے، صحیح فارم میں ہے، لیلۃ القدر۔ یہاں اس سے پہلے حروف جر وغیرہ نہیں آیا، اسی لیے لیلۃ القدری۔ اب دیکھیے لیلۃ القدری، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ اب دیکھیے اذن ربن تھا، بے حروف جر ہے، اسی لیے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہو گیا، من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر سلامتی کا معاملہ لے کر، اور یہ رات جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ مطلع الفجری تھا، حتی مطلع الفجر، حتی بھی جو ہے حروف جر میں سے ہے، اسی لیے مطلعو کو مطلع الجر، حروف جر اس پہ آیا ہے۔ اب یہ الفجری جو ہے، اس پہ جو جر ہے، زیر ہے، وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ حضرات کو مضاف الیہ کی بحث اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک اور مرتبہ ان قرآن کی آیتوں میں رب العالمین مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ، مالک یوم الدین مضاف مضاف الیہ ہے، رب الناس مضاف مضاف الیہ ہے، ملک الناس مضاف مضاف الیہ ہے، الہ الناس مضاف مضاف الیہ ہے، شر الوسواس مضاف مضاف الیہ ہے، صدور الناس مضاف مضاف الیہ ہے، نصر اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، طعام المسکین مضاف مضاف الیہ ہے، اصحاب الفیل مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ سے پہلے حرف جر آنے کی وجہ سے اصحابی ہوا، لیکن میں آپ لوگوں کو بغیر حرف جر کے مضاف مضاف الیہ بتا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ ہے۔ اذن ربی، اذن ربی، بے آنے کی وجہ سے اذنی ہوا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ مطلع الفجر، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت میں، مثال کے طور پہ آپ شروع سے آئیے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں مضاف مضاف الیہ کیا ہے بولے تو آپ رب العالمین نہیں بولیں گے، رب العالمین مضاف مضاف الیہ بولیں گے۔ اب دیکھیے یہ آیت میں مضاف مضاف الیہ کیا ہے بولے تو آپ کیا بولیں گے، مالک یوم الدین مضاف مضاف الیہ بولیں گے۔ اس آیت میں قل اعوذ برب الناس مضاف مضاف الیہ کیا ہے بولے تو رب الناس مضاف مضاف الیہ بولیں گے۔ اس آیت میں مضاف کیا ہے، ملک الناسی، اس میں الہ الناسی، اس میں شر الوسواسی مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں صدور الناسی، فی آ گیا اس لیے صدور الناس ہو گیا، لیکن اصل میں مضاف مضاف الیہ کیا ہے، صدور الناس۔ یہاں دیکھیے نصر اللہ، یہاں اس سے پہلے حرف جر وغیرہ نہیں ہے۔ طعام المسکین، لیلۃ القدر، دین اللہ، اصحاب الفیل، مطلع الفجر۔ تو عزیز طلبہ، پریکٹیکل کلاس میں آنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے غور سے سن کے مشق کر کے آئیے، انشاءاللہ وہاں مزید آپ کو پریکٹس کرائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔